بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بیٹا ہم لوگوں نے جیسے بورڈ دیکھ کر آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو چکا ہوگا، ہم لوگوں نے آج جو ٹاپک ریوائز کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے، وہ آپ کا چیپٹر 15 سے ہے۔ چیپٹر 15 جس کا نام ہے انہیریٹنس۔ کافی بچوں نے بیٹا مجھے میسج کیا، کچھ نے کال بھی کی کہ سر یہ جو مینٹل ہے اس کا انٹروڈکشن اور جو اس کے لاز ہیں وہ تھوڑی سی ہمیں ایکسپلین کر دیں، وہ تھوڑی سی بتا دیں، اس میں کافی جو ہے پریشانی آتی ہے، مسئلہ آتا ہے۔ تو اس لیے ہم آج کی ڈسکشن میں اور کل والی ڈسکشن بھی ہماری جو ہوگی اس میں ہم اس مینٹل کو کور کریں گے، اس کے جو کام تھا اس کو کور کریں گے۔ بیٹا مینٹل وہ انسان تھا، وہ جو تھا شخص جس نے سب سے پہلے جینز کا کنسیپٹ رکھا تھا۔ نو ڈاؤٹ تب اس کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ جینز انہیں جینز کہتے ہیں، یہ ایگزیکٹلی ہیں کیا، لیکن جو ایک بنیاد رکھ دی تھی اس نے مینٹل کے اکارڈنگ اس نے یہ بتایا کہ کچھ خاص فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ریزیمبلنس آتی ہے اپنے بچوں کی اپنے ماں باپ سے، اور اس نے بتایا کہ کچھ خاص فیکٹرز ہوتے ہیں جو ٹرانسفر ہوتے ہیں فرام ون جنریشن ٹو دا نیکسٹ جنریشن۔ اب وہ خاص فیکٹرز کیا تھے وہ تو آج ہمیں پتہ چلا کہ ان کو جینز کہتے ہیں، لیکن یہ خاص فیکٹرز کی بنیاد جو ہے یہ اس کے بارے میں اسٹڈی تھی، مینڈل بنیاد رکھ گئے۔ مینڈل نے بیٹا جو ایکسپیریمنٹس کیے وہ پی پلانٹ کو اس نے سلیکٹ کیا، جو مٹر کا پودا ہے آپ کے پاس اس کو سلیکٹ کیا، یہ پائسم سینٹیومیسی کا سائنٹیفک نیم ہے۔ اب بنیاد کیا تھی؟ مینڈل نے اپنی اس کتاب میں بتایا کہ میں نے پی پلانٹ کو ہی کیوں سلیکٹ کیا، اور اگر کوئی بایولوجسٹ کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہے تو وہ اسے ایسا پلانٹ سلیکٹ کرنا چاہیے جس کی یہ بنیادیں ہیں۔ ان چار بنیادوں پر اس نے پی پلانٹ کو سلیکٹ کیا، اور اس نے ہمیں بتایا کہ اگر مطلب کوئی آپ بھی کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہو تو آپ اگر کوئی پودا سلیکٹ کرو تو یہ چار چیزیں اس میں ہونی چاہیے، پھر ہی آپ کے ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے۔ تو اور مینٹل کی تعارف میں بیٹا ایک تھوڑا یہ بھی پوائنٹ ہوگا کہ مینٹل جو تھا ایک پریسٹ تھا، ایک مونک تھا، پادری تھا ایک اپنے، اور اس کو اپنے ہی چرچ کے اس نے ایک گارڈن سا بنایا تھا، بوٹینیکل گارڈن، جہاں پر یہ پی پلانٹس کے سارے جو گرو کرواتا اور اس پہ ایکسپیریمنٹس کرتا تھا۔ تو انٹرسٹ اس کا چونکہ باٹنی میں تھا، پلانٹس کے حوالے سے تھا، اس لیے اس نے اتنا بڑا بریک تھرو کی، اتنی بڑی ڈسکوری کی۔ مینڈل نے بیٹا چار جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی، جو چار بنیادیں اس نے بتائی، کہتے ہیں there should be a number of different traits، کہ جو پلانٹ آپ سلیکٹ کرو اس میں نمبر آف ڈفرنٹ ٹریٹس ہونی چاہیے، مطلب ویرائٹی آف ٹریٹس ہونی چاہیے، اور ٹریٹس یہاں پہ مراد کریکٹرز، ٹھیک ہے؟ ٹریٹس یا جو آپ کے پاس کریکٹرسٹکس ہیں وہ ڈفرنٹ پلانٹس کے ڈفرنٹ ہوتے ہیں، وہ ہم بات کریں گے کیا کیا۔ تو پہلا پوائنٹ اس نے بتایا there should be a number of traits، اور جو ڈفرنٹ ٹریٹس ہیں there should be contrasting، جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ کنٹراسٹنگ ہونے چاہیے۔ مطلب اگر آپ سٹیم لینتھ کی بات کرو، اگر پودے کی ہائٹ کی بات کرو، تو اس نے بولا یا تو ٹال پلانٹ ہو یا ڈوارف ہو، ڈوارف کہتے ہیں چھوٹے کو، درمیانہ کوئی اس میں سائز نہ ہو۔ تو پہلی بات تو ہوگی کہ نمبر آف ڈفرنٹ ٹریٹس، اس کے بعد دوسری بات ہے وہ ہے ٹریٹس شوڈ بی کنٹراسٹنگ، ان میں نمایاں فرق ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ کو پلانٹ لینتھ کا بتایا، یا تو وہ ٹال ہوگی یا وہ ڈوارف ہوگی، درمیان میں کوئی ہائٹ نہ ہو۔ پلانٹ شوڈ بی سیلف فرٹیلائزنگ، یہ میں نے شارٹ ہینڈ لکھا، بک پہ اس کا پورا اسٹیٹمنٹ لکھی ہے۔ پلانٹ شوڈ بی سیلف فرٹیلائزنگ بٹ کراس فرٹیلائزیشن آلسو پاسبل، جو پلانٹ ہو وہ نارملی کیسے ریپروڈیوس کرتا ہو؟ بائی سیلف فرٹیلائزیشن، لیکن اس پلانٹ میں کراس فرٹیلائزیشن بھی ممکن ہونی چاہیے۔ اور آخری پوائنٹ شارٹ بٹ فاسٹ لائف سائیکل، وہ جو پودا آپ سلیکٹ کرو اس کی جو لائف سائیکل ہے وہ چھوٹی اور مختصر ہونی چاہیے، مطلب ٹائم ڈیوریشن جس میں پودے سے پھل بنے، پھر اس میں بیج اس میں سے آپ نکالو، اس بیج کو آپ اگر زمین میں رکھو تو اس بیج سے نیا پودا نکلنا، پھر اس نئے پودے کو پھل لگنا، یہ ساری اس کی لائف سائیکل ہے نا پلانٹ کی۔ کسی بھی پلانٹ کی لائف سائیکل کیا ہے؟ بیج سے پودے کا بننا، پودے سے دوبارہ بیج کا حاصل ہونا۔ تو کہتے ہیں جو پلانٹ آپ سلیکٹ کرو اس کی شارٹ اور فاسٹ لائف سائیکل ہونی چاہیے، تاکہ آپ تھوڑے ہی ڈیوریشن میں اپنے ایکسپیریمنٹس کو کامیابی سے دیکھ سکو، ان کو پورا اپنے اختتام تک پہنچا سکو۔ یہ وہ چار بیٹا بنیادیں ہیں کہ پیپر میں سوال آ سکتا ہے کہ what were the basis for selecting pea plant،
یا اس کا آپ اس طرح سے بھی سوال آ سکتا ہے کہ وائی مینڈل سلیکٹڈ پی پلانٹ فار ہز ایکسپیریمنٹس، اس طرح سے بھی آ سکتا ہے. تو مطلب آپ کو اور شارٹ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ رائٹ اینی ٹو بیسز فار دا سلیکشن آف پی پلانٹ، تو کوئی سی دو آپ ان میں شارٹ جو ہے وہ لکھ دو گے. اب جو وہ کہتے ہیں مینڈل نے صرف اس کو کامیابی اس وجہ سے نہیں ملی کہ اس نے پی پلانٹ کو سلیکٹ کیا، بلکہ اس نے جو میتھمیٹیکل ٹولز استعمال کیے اس وجہ سے بھی مینڈل کا کام بہت زیادہ کامیابی تک پہنچا. اس نے بتایا کہ صرف یہ وجہ نہیں تھی کہ صرف یعنی اس مٹر کے پودے میں یہ خصوصیات ہے تو مینڈل کا کام بڑا کامیاب ہو گیا، بلکہ مینڈل نے جو میتھمیٹیکل ٹولز کا استعمال کیا اس وجہ سے مینڈل کا کام کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا. اگر ہم بک پہ بات کریں، بک پہ ہے پیج نمبر 98 پر، اور ان جو کریکٹرز ہیں ان کا ذکر آپ ایک ڈائیگرام بنی ہوگی پیج نمبر 99 پر. پیج 99 پر ڈائیگرام بیٹا اگر آپ دیکھو اپنی کتاب پر تو 7 ڈسٹنکٹ کریکٹرز کا ذکر ہے. نمبر 1 ہے سیڈ شیپ. سیڈ شیپ یا وہ راؤنڈ ہوگی یا وہ رنکلڈ ہوگی، دو ویرائٹیز ہیں، دو ایکسٹریمز ہیں، درمیان میں کوئی نہیں. ایک ہے بیٹا سیڈ کلر، یا وہ یلو ہوگا یا وہ گرین ہوگا. ایک ہے بیٹا فلاور کلر، یا وہ پرپل ہوگا یا وہ وائٹ ہوگا. ایک ہے آپ کے پاس پوڈ شیپ، پھلی کا جو ہے وہ اس کی شیپ کیسی ہے، جو پھلی جس میں مٹر پائے جاتے ہیں، یا وہ فلیٹ ہوگی یا وہ کنسٹرکٹڈ ہوگی، دبی ہوگی، پچکی ہوگی. پھر ہے بیٹا پوڈ کلر، یا وہ گرین ہوگا یا وہ یلو ہوگا. اسی طرح فلاور پوزیشن جو یا پھول ایکزیل ہوں گے، ٹرمینل سے مراد جو بالکل مین سٹیم کے اینڈ پہ لگے ہوں، ٹرمینل سے مراد جو مین سٹیم کے اینڈ پہ لگے ہوں، اور ایکسیل سے مراد جو برانچز میں بیچ میں لگے ہوں. اور جو آخری کریکٹر ہے وہ سٹیم لینتھ کا، یا وہ لانگ ہوگی یا وہ شارٹ ہوگی. تو یہ 7 ڈسٹنکٹ کریکٹرز بیٹا آپ کو پتہ ہونے چاہیے. یہ بھی آپ سے پیپر میں کسی طرح سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ what were the 7 characters which Mendel studied, یا what were the 7 characters of pea plant. تو یہ 7 کریکٹرز اور ان کی ڈسٹنکٹ فارمز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ٹال، ڈوارف، گرین، یلو، فلاور جو ہے اس کی پوزیشن، کلر. تو یہ اور مینڈل کا تعارف آپ کو میں نے بتایا تھوڑا سا کہ مونک تھا جو جس کو پلانٹس میں شوق تھا، باٹنی میں شوق تھا. اس نے اپنے چرچ کے اندر ایک چھوٹا سا گارڈن رکھا تھا جہاں پہ وہ پلانٹس کے ایکسپیریمنٹس کیا کرتا تھا گرو کروا کے، اور 4 بنیادیں بتائیں کہ اس نے پی پلانٹ کو سلیکٹ کیوں. اب چلتے ہیں بیٹا مینڈل کا جو ہمارا پہلا لا ہے جس کو مینڈلز لا آف سیگریگیشن کہتے ہیں. زیادہ بچوں نے اسی کا پوچھا، لہٰذا اسی کو بھی دیکھیں گے کہ زیادہ تر بچوں نے جو مجھے میسج کیا تھا اور کال کی تھی وہ مینڈل کا پہلا لا انہوں نے سمجھا. انہوں نے بولا سر یہ ذرا کلیئر کر دیں، دوسرا ہمیں تھوڑا بہت کیونکہ اس سے ملتا جلتا یہ اس کی سمجھ آ گئی تو وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے. تو مینڈل لا آف سیگریگیشن کیا ہے؟ مینڈل نے بیٹا سب سے پہلے تو اس میں 2 چیزیں، آپ 2 ورڈز میں نے ہمیشہ بچوں کو بتایا، 2 ورڈز یہاں پہ استعمال ہوں گے. ایک ہے ٹرو بریڈنگ اور دوسرا مونو ہائبرڈ کراس. ایسا کراس، ایسی فرٹیلائزیشن، ایسی پولینیشن جس میں ایک وقت میں ایک ہی کریکٹر کو اسٹڈی کیا جائے، اس کراس کو کہتے ہیں بیٹا مونو ہائبرڈ کراس. ایسا کراس جس میں ایٹ اے ٹائم ایک کریکٹر کو اسٹڈی کیا جائے، اس کراس کو مونو ہائبرڈ کراس کہتے ہیں. جس میں 2 کو کیا جائے وہ ہے ڈائی ہائبرڈ کراس. اس کے بعد ٹرو بریڈنگ آپ کو بتایا. ٹرو بریڈنگ سے مراد ہوموزائگس، جب جو الیلز ہوں گے وہ سیم ہوں گے. یہ چیپٹر کے آغاز میں ہم نے چیزیں کچھ پڑھی تھی. اب مینڈل نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ایک ٹرو بریڈنگ یعنی ہوموزائگس راؤنڈ سیڈ والے پلانٹ کا کراس کروایا ایک ٹرو بریڈنگ رنکلڈ سیڈ والے پلانٹ کے ساتھ. یہ بیٹا آپ نے سمجھنا ہے بڑے دھیان سے کہ مینڈل نے سب سے پہلے جو ہے اپنے ایکسپیریمنٹ میں جو کہ ایک کریکٹر کو دیکھا، وہ ایک کریکٹر تھا سیڈ شیپ. یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیپٹل آر جو ہے بیٹا یہ شو کرے گا راؤنڈ سیڈ کو، اور اسمال آر بیٹا شو کرے گا رنکلڈ سیڈ کو. تو یہ آپ نے الیلز کا یاد رکھنا ہے. مینڈل نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ایک ٹرو بریڈنگ راؤنڈ سیڈ والے پلانٹ کا کراس کروایا ایک ٹرو بریڈنگ رنکلڈ سیڈ والے پلانٹ کے ساتھ. P1 سے مراد پیرنٹل جنریشن، فرسٹ پیرنٹل جنریشن جو جس سے آغاز کیا. G سے مراد گیمیٹس، F سے مراد فیلیل جو اس کی نسل آگے سب سے پہلی چلی، F1 فرسٹ فیلیل جنریشن. P1 کے گیمیٹس بنے جو کہ سیم ہے، یہاں پہ R یہاں پہ اسمال r. جب یہ فیوز ہوں گے تو بیٹا اس طرح کا جینوٹائپ آپ کے سامنے F1 پہ آ جائے گا. مینڈل نے یہ دیکھا کہ یار راؤنڈ سیڈ والے کا کراس کروایا رنکلڈ سیڈ والے کے ساتھ
اور سارے کے سارے راؤنڈ سیڈ والے آ گئے. اگر آپ غور کرو تو یہ بے شک ہیٹروزائگس ہے, یہ بے شک کیا ہے, ہیٹروزائگس ہے, لیکن سارے کے سارے جو پلانٹس ہیں ان کا سیڈ کون سا بنے گا, راؤنڈ, چونکہ کیپٹل آر ڈومیننٹ ہے. جہاں پہ ڈومیننٹ الیل آ گیا وہ ریسیسو کے اثر کو شو ہونے نہیں دے گا, لہٰذا کیپٹل آر اس کے چھوٹے آر کے اثر کو شو ہونے نہیں دے گا, تو سارے کے سارے کیا ہوں گے, راؤنڈ. تو مینٹل نے اس تجسس میں مطلب دیکھا کہ یار رنگٹ والا کہاں پہ گیا, اور یہاں سے ایک چیز تو اس کو ثابت ہو گئی کہ جو راؤنڈنس کا کریکٹر ہے وہ ڈومیننٹ ہے, کیونکہ ساری کی ساری نسل میں کیا آ گیا, راؤنڈ. اس نے اب اس رنگٹ کو تلاش کرنے کے لیے وہ جو آپ کے پاس F1 آیا تھا اس کا سیلف کراس کروا دیا. سیلف سے مراد انہی جو ایک نسل اس کے پاس آئی تھی F1, انہی کی آپس میں سیلف پولینیشن فرٹیلائزیشن کروا دی. اب یہ ہمارے پاس ہوگا P2, سیکنڈ پیرنٹل جنریشن. یہ دیکھو ان کا آپس میں کراس کرائن میں گیمیٹس بنیں گے دو قسم کی, کیپٹل آر اسمال آر, کیپٹل آر اسمال. اب آپ نے ایک پنٹ اسکوئر کے نام سے ڈیفینیشن پڑھی ہوگی. پنٹ اسکوئر ہوتا ہے ٹو چیک دا پاسبل گیمیٹ فیوگن, مطلب اس کے نیو جینوٹائپس فائنڈ کرنے کے لیے, پاسبل جینوٹائپس فائنڈ کرنے کے لیے ہم ایک ڈائیگرام سے بناتے ہیں جس کو پنٹ اسکوئر کہتے ہیں. ہم اگر ان گیمیٹس کو پنٹ اسکوئر میں رکھیں, ایک طرف میل گیمیٹس ایک طرف فیمیل گیمیٹس, کوئی بھی میل گیمیٹس ہو سکتے ہیں کوئی بھی فیمیل گیمیٹس ہو سکتے ہیں. ایک طرف ہم نے میل گیمیٹ سے فیمیل رکھا, ان کو اگر آپ ملٹیپلائی سے مراد ملا کے دیکھو, کیپٹل آر کیپٹل آر کیپٹل آر اسمال آر, اسمال آر کیپٹل آر, کیپٹل کو پہلے لکھ لیا, اور اس طرح اسمال آر اسمال آر. اس نے دیکھا یہ دیکھو یہ بھی کیا ہوگا, راؤنڈ, یہ بھی کیا ہوگا, راؤنڈ سیڈ. ہیٹرو, یہ ہوموزائگس راؤنڈ ہے, یہ ہیٹروزائگس راؤنڈ, یہ بھی ہیٹروزائگس راؤنڈ, یہ ایک کیا آئے گا, رنکلڈ سیڈ پلانٹ. تو ریشو جو اس کے پاس نکلی وہ تھی 3:1. 3:1 سے مراد جو تین پلانٹس تھے ان کا سیڈ بنا تھا راؤنڈ, جو ایک پلانٹ تھا اس کا سیڈ بنا تھا رنکلڈ. تو ایک جو شو ہوا یہاں سے اندازہ ہوا کہ جو رنکلڈنس کا کریکٹر ہے یہ ہے بیٹا جی ریسیسو کریکٹر ہے, اور جو راؤنڈنس کا کریکٹر ہے یہ ڈومیننٹ کریکٹر ہے. اس کراس سے یہ مینڈل کو اس کا سارا پتہ چلا. اب اس میں جو چیزیں دوبارہ میں آپ کو ایک بار کلیئر کر دوں کہ ہم یہ مینڈل جو لا آف سیگریگیشن تھا, اب اس کی اسٹیٹمنٹ کی طرف جانے سے پہلے اس کو دیکھ لیں کہ ہم نے کیا ہے. یہ بیٹا جی مینڈل نے ایک مونو ہائبرڈ کراس کیا جس میں ایٹ اے ٹائم ایک کراس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, اور اس میں اس نے ٹرو بریڈنگ کا ذکر کیا کہ جو ہوموزائگس ہوں گے. اس نے ایک ٹرو بریڈنگ راؤنڈ سیڈڈ پلانٹ کا کراس کروایا ایک ٹرو بریڈنگ لنکن سیڈڈ پلانٹ کے ساتھ. رزلٹ میں جو گیمیٹ P1 فرسٹ پیرنٹل جنریشن, جی سے مراد گیمیٹس, کیپٹل آر اسمال آر گیمیٹس بنے, ان میں جب فیوز کریں گے تو F1 میں ہمارے پاس یہ والی جینوٹائپ آ جائے گی. جب اس نے اب یہاں سے ثابت ہو گیا کہ جو راؤنڈنس کا ٹریٹ ہے وہ ڈومیننٹ ہے, چونکہ کیپٹل آر سارے کے سارے کے آگے راؤنڈ والے, اس نے ریسیسو کو فائنڈ کرنے کے لیے ان کا سیلف کراس کروایا P2 میں. اب اس کو P2 بولیں گے سیکنڈ پیرنٹل جنریشن. یہاں پر جب سیلف کو کراس کروایا تو یہاں پہ جو جی گیمیٹس بنے گے وہ کیپٹل آر اسمال آر کیپٹل آر اسمال آر, کوئی بھی میل اور کوئی بھی فیمیل گیمیٹس آپ رکھ لو. ان کے پاسبل جینوٹائپس کو فائنڈ کرنے کے لیے, ریزلٹنٹ جینوٹائپس کو فائنڈ کرنے کے لیے پنٹس کے ایک ڈائیگرام ہوتی ہے جو آپ کے پاس جو ہے گیمیٹس کے پاسبل جو آؤٹ کم ہے اس کو بتانے میں ہیلپ کرتی ہے. ایک تو میل گیمیٹس ایک تو فیمیل گیمیٹس, کیپٹل آر کیپٹل آر کیپٹل آر اسمال آر اسمال آر کیپٹل آر اسمال آر اور اسمال آر اسمال آر. یہ ریشو نکلی 3:1 ثابت ہوا کہ جو رنکلڈنس کا ٹریٹ تھا وہ ریسیسو ٹریٹ تھا, اور جو راؤنڈنس کا ٹریٹ تھا وہ کیا تھا, ڈومیننٹ. اور مینٹل کی جو سٹیٹمنٹ ہے بیٹا یہ آپ بک پہ نشان لگا لو, لگے ہوں گے اکثر بچوں کے پہلے سے. یہ ہے بیٹا آپ کی پیج نمبر 100 کے اوپر, پیج نمبر 100 کے اوپر ڈائیگرام سے نیچے ایک پیراگراف لکھا ہوگا, میں پڑھ کے بتا رہا ہوں یہ جہاں سے ڈیفینیشن ہے. یہ ہے بیٹا جی سیکنڈ لائن کے لاسٹ میں سے, ٹھیک ہے, جو ڈائیگرام کے پیج نمبر 100 کے اوپر ڈائیگرام سے نیچے ایک پیراگراف لکھا ہوگا اس کی سیکنڈ لائن کے بالکل اینڈ سے جتنا میں پڑھوں گا وہ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے ساری ہے تقریباً. ڈیورنگ gamete formation the genes alleles of each pair segregate from each other and each gamete receives one gene from the pair. When the gametes of male and female parents unite, the resulting offspring again gets the genes in pairs. These conclusions were called as law of segregation. یہ تو ہوگی بک سے ڈیفینیشن. اب اس کو یہاں سے سمجھتے ہیں. کہتے ہیں ڈیورنگ گیمیٹ فارمیشن, یہ گیمیٹ فارمیشن کے دوران alleles of each gene pair segregate سے مراد بکھر جاتے ہیں, سیپریٹ ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ دیکھو ڈیورنگ گیمیٹ فارمیشن alleles of each gene pair segregate separate ہو جاتے ہیں and each new cell receives one allele from one parent. یہاں پہ اگر آپ غور کرو آپ کو پرومیننٹ نظر آئے گا کہ یہ دو alleles تھے سیپریٹ ہوا سیپریٹ ہوا سیپریٹ ہوا سیپریٹ ہوا. اب جو نیا بننے والا سیل ہوگا اس میں اب یہاں پہ اگر بیٹا اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کرو گے کہ ایک پیرنٹ کا الیل ہے یہ دوسرے پیرنٹ کا الیل ہے, ایک پیرنٹ کا الیل دوسرے پیرنٹ کا الیل, جب یہ ملیں گے تو نئے بننے والے جو سیل ہیں جو نئے بننے والی کمبینیشنز ہیں جینو ٹائپ کے اس میں ایک الیل ہوگا ایک پیرنٹ کی طرف سے, مطلب یہ جو الیل ہے یہ ایک پیرنٹ کی طرف سے اور جو دوسرا الیل ہے وہ دوسرے پیرنٹ کی طرف سے. یہ ہے بیٹا آپ کا جو لا آف سیگریگیشن, مینڈلز لا آف سیگریگیشن. تو آج کا جو ہم نے اس کو مختصر اگر اس کا ان شارٹ دیکھیں تو ہم نے مینڈل کے بارے میں جانا, اس نے وہ پی کس پلانٹ کو سلیکٹ کیا وہ دیکھا, اس کی بنیاد دیکھی کہ اس نے بیسس کیا سلیکٹ کی اور اس نے ہمیں کیا بتایا کہ پلانٹ میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ بیسس ہونی چاہیے اگر آپ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہو. there should be a number of traits should be contrasting, self-fertilizing or cross-fertilization also possible, short but fast life cycle. اس کے بعد پہلا لا ہم نے بیٹا پڑھا مینڈلز لا آف سیگریگیشن, اس میں آپ کو سارا کچھ میں نے ڈیٹیل سے بتایا. مونو ہائبرڈ کراس کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ٹرو بریڈنگ کیا ہوتا ہے, راؤنڈ رنگڈ الیل کیا ہوتے ہیں چیز, اور اینڈ پہ آپ کو اسٹیٹمنٹ کا بھی نشان بک پہ لگوا دیا. امید ہے کہ آج کے اس لیکچر نے آپ کے کنسیپٹ کو کلیئر کیا ہوگا. مزید جو ہے ہم بات کریں گے نیکسٹ ہمارے ٹاپک کے متعلق اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے بیٹا اللہ حافظ.